بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی شبنامہ آپ شہزاد کریم سے سن رہے ہیں۔ غیر معیاری دواؤں کی رپورٹ نہ کرنے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے کہا ہے کہ ادویہ اور جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ غیر معیاری اشیاء کے رپورٹ نہ کرنے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق SFDA کا کہنا ہے کہ اگر جڑی بوٹیوں اور فارمیسیوں میں رائج دواؤں کے علاوہ مؤثر اور غیر معیاری ہونے کا علم ہو جائے تو ایسی صورت میں اداروں کو مطلع کیا جانا ضروری ہے۔ SFDA نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان جاری کیا ہے کہ اگر کسی دوا یا جڑی بوٹی سے تیار کردہ علاج کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ غیر معیاری یا غیر مؤثر یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو ایسی صورت میں SFDA کے ماتحت سائنسی اداروں کو اس کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ اس پابندی نہ کرنے والے دوا ساز پر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ ہوگا۔ SFDA نے بیان میں مزید کہا کہ بسا اوقات دوا ساز ادارہ اپنی خامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، خامی متعین ہو جانے کے باوجود دوا کی مارکیٹنگ جاری رکھتا ہے۔ یہ قابل مواخذہ عمل ہے۔ SFDA کے مطابق مریض اور صحت ادارے کسی بھی دوا کے بارے میں جو غیر معیاری ہو یا اس کے منفی اثرات ریکارڈ پر آ رہے ہوں اس کی اطلاع کر سکتے ہیں۔ یہ اطلاع آن لائن بھی کی جا سکتی ہے اور شکایتی فارم پر کر کے ڈاک یا فیکس کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ سعودی سفیر کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی سفارت خانے کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ملاقات میں عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر ان دنوں نہ صرف پاکستان سعودی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت، تاجر برادری اور دیگر شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں دیگر ممالک کے سفیروں سے بھی روابط کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد نیازی سے ملاقات کی ہے۔ سعودی سفیر نے سعودی عرب اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں۔ لاک ڈاؤن نے سعودی شہریوں کو DJ کیسے بنایا؟ 2020 میں لاک ڈاؤن نے جہاں لوگوں کو نئی چیزیں جاننے کا موقع فراہم کیا، وہیں بہت سے سعودی شہریوں کو DJ بننے کی ترغیب بھی دی ہے۔ عرب نیوز نے اس حوالے سے پیر کو اس فیلڈ میں نئے آنے والوں اور برسوں کے تجربہ رکھنے والے ماہرین سے بات کی ہے۔ 30 سالہ انڈسٹریل انجینئر عبدالرحمن حاکم 1 سال سے DJ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ مجھے ہمیشہ سے موسیقی میں دلچسپی تھی اور میرا ہمیشہ موسیقی میں منفرد ذوق رہا ہے، جس نے مجھے DJ بننے پر اکسایا۔ عبدالرحمن حاکم نے ایک چھوٹا DJ سیٹ خریدا اور اس ہنر کو سیکھنا شروع کیا۔ حاکم نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کا دورانیہ میرے لیے سنہری موقع تھا اور میں کچھ مہینوں تک فارغ تھا۔ اس فارغ وقت میں نے بہت کچھ سیکھا، جس میں ٹیوٹورل ویڈیوز سے لے کر پروگرامز تک شامل ہیں۔ میں نے اپنے پلے لسٹ کو بھی وسعت دی۔ عبدالرحمن حاکم نے انٹرٹینمنٹ اتھارٹی اور وزارت سیاحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مقامی ٹیلنٹ کو اس پیشے میں آنے کے لیے بہت مواقع فراہم کیے ہیں۔ حاکم کا سماجی اصلاحات کے حوالے سے کہنا ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کبھی بھی سعودی DJs یا سعودی شہریوں کی موسیقی میں دلچسپی کے حوالے سے نہیں سنا تھا، یہ بس اقلیت میں تھے۔ اب ہمارے بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں اور ان میں DJs کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح 20 سالہ مصری نژاد سعودی طالبہ اور سوشل میڈیا اسٹار فاروق العداوی
7 مہینوں سے ڈی جے ہیں۔ انہوں نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2020 میں ہر کوئی نئے مشعلوں اور مصروفیات کی تلاش میں تھا۔ میں نے تمام عمر موسیقی سے محبت کی ہے اور لاک ڈاؤن میں قرنطینہ نے مجھے اس نئے مشعلے سے متعارف کروایا۔ سعودی ڈی جے ویوا کو انڈسٹری میں 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ ان کی شادی مملکت کے پہلے ڈی جے زیرون سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ہمیں وقت یا موقع فراہم کیا جاتا ہے تو ہم اپنی تخلیقی پہلو کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز میں دوسرے دن بھی اضافہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں منگل کو دوسرے دن بھی اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 147 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے نئے کیسز کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ مملکت میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,64,063 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز 1,939 رہ گئے، جن میں سے 310 کی حالت نازک ہے۔ منگل 12 جنوری کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 151 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,55,857 ہو چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 5 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک اس مہلک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,300 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں رہے، جہاں 48 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ شرقیہ ریجن میں مریضوں کی تعداد 33 رہی۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 31 اور اسیر ریجن میں 12 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ الحدود شمالیہ نجران اور القصیم ریجن میں 5 تبوک اور مدینہ منورہ ریجن میں 3 جبکہ جازان اور حائل ریجن میں 1 مریض کا پتہ چلا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے کورونا ویکسین لگوانے کی مفت سہولت فراہم کی گئی ہے۔ نیوم میں دا لائن کاربن کی اخراج سے پاک شہر جو فطرت کے قریب ہوگا۔ سعودی شہریوں اور عہدیداروں نے نیوم میں کاربن فری شہر کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اتوار کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے کاربن فری شہر کے بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس شہر کو دا لائن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کاروباری مرکز نیوم میں بنے گا۔ اس کی تعمیر کا آغاز رواں برس کی پہلی 6 مئی میں ہوگا۔ اس میں 10 لاکھ باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ اس نئے شہر میں نہ گاڑیاں ہوں گی نہ ہی گلیاں اور یہ کاربن کے اخراج سے پاک ہوگا۔ یہ شہر فطرت کے قریب ہوگا۔ ماہر معاشیات مازن السدیری کا عرب نیوز کے ساتھ گفتگو میں اس شہر کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سے لوگوں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ یہ تہذیب کا ایک نیا دور ہے، ایک شہر کے لیے ایک نیا ماڈل جو صاف ستھرا ہوگا، ترتیب کے مطابق، اور اس میں کاربن کا اخراج بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب پرانی تہذیب کے مقابلے میں ڈیٹا کی بنیاد پر نئی تہذیب کی جانب گامزن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کا یہ نیا ماڈل غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر مستقبل فراہم کرے گا۔ سعودی وزیر مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی عبداللہ السواحہ نے نئے شہر سے متعلق ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب 21ویں صدی کی جدید طاقت کے طور پر تاریخ کی کتاب میں داخل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر سبز اور کاربن سے پاک قدرتی توانائی حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے پیر کو العربیہ کو بتایا تھا کہ نیوم میں سبز ہائیڈروجن تیار کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ نیوم پروجیکٹ کے لیے سرمایہ کاری مملکت کے فنڈ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے آئے گی۔ اقتصادیہ نے رپورٹ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے وبا کے باوجود 2020 کی تیسری 6 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ مالی معلومات واٹس ایپ پر شیئر نہ کی جائیں۔ وزارت خزانہ سعودی وزارت خزانہ نے تمام صارفین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واٹس ایپ پر کسی بھی قسم کی مالی معلومات شیئر نہ کی جائیں۔ آغاز اخبار کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ ایپ کی طرف سے نئی ایپ
अपडेट में सार्फिन की निजी मालूमात, नंबर और ऐप पर सरगर्मी वगैरह के अलावा IP तीसरे फरीक से शेयर किए जा सकते हैं। इस बिना पर इंतबाह दिया जा रहा है कि वजारत ख़जाना से मुतल्लिक बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी भी किस्म की दस्तावेज़ या मालूमात व्हाट्सएप पर शेयर न की जाए। मुल्क के मुतल्लिका इदारे व्हाट्सएप पर इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, जिनके नताइज से आगाह कर दिया जाएगा। वजारत ने कहा है कि ज़ाती मालूमात को महफूज रखने वाली दीगर मुतअद्दिद ऐप मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।